السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم شب قدر کے بارے میں، جو کہ ہماری دوسری شب قدر ہوگی، اس کے بارے میں ہم مکمل کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلی شب قدر اور رمضان المبارک کی تعریف کے بارے میں مکمل ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو آپ ضرور چیک کریں، پلے لسٹ کو آپ چیک کر سکتے ہیں، ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے پہلی شب قدر کے بارے میں، اس کی فضیلت، اس کی تعریف، کس طریقے سے شب قدر کون سی نماز، کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے، ہم نے وہ پورا خلاصہ کر رکھا ہے۔ آج دوسری شب قدر کے بارے میں مکمل کریں گے۔ لیکچر اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اس لیے آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ اس کا عمل جو ہے وہ بھی ہوتا رہے۔ آپ لوگوں تک شیئر کریں گے، لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے نالج ہوگی، اور یہ نیکی آپ میں بھی لکھی جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں تک اپنی نالج کو دوسروں تک شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج کی شب قدر یعنی دوسری شب قدر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے دوسری شب قدر، ٹھیک ہے۔ ماہ مبارک کی 23 شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کیسے کیا پڑھنا ہے؟ تو 23ویں تاریخ کو یعنی 23 شب کو 4 رکعت نماز ہم 2 سلام سے پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار، سورہ قدر ایک بار، اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی واسطے مغفرت گناہ کی یہ نماز بہت افضل ہے۔ یعنی یہ نماز جو ہے کس کے لیے؟ مغفرت گناہوں کی، کتنے سارے گناہ، اتنے سارے گناہ، قدم قدم پر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں نا، تو ان سبھی گناہوں کی بخشش کے لیے جو ہے یہ نماز بہت زیادہ افضل ہے۔ آپ کو یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہم سب کو اللہ توفیق دے نماز کی، جس میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کر سکیں، اللہ سے طلب کر سکیں گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اب 23ویں شب قدر کو 8 رکعت نماز، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم نے 4 رکعت کا ایک پڑھا، ٹھیک ہے، 2 سلام سے کرنی ہے۔ دوسری آتی ہے 23ویں شب قدر کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک دفعہ، سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ 8 رکعت یہ تو نماز رہے گی، 4 سلام سے پڑھنی ہے ہم نے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک بار سورہ قدر، اور ایک دفعہ کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ کلمہ تمجید۔ کلمہ تمجید کا مطلب تیسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تیسرا کلمہ تمجید۔ تو بعد سلام کے 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش، دیکھیں یہ بھی گناہوں کی بخشش ہے، گناہوں کی بخشش طلب کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ مغفرت فرمائے گا، ہماری گناہوں کی بخشش کرے گا۔ ہمیں بہت ہی شدت سے نماز کو ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے طلب کرنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہے نا۔ اس نماز کو ہم نے پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نماز کے بارے میں بتائیں۔ کافی سارے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شب قدر کی نماز بھی ہوتی ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کافی سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تو آپ ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تیسری شب قدر ماہ رمضان کی 25ویں تاریخ، ابھی کتنی تاریخ ہے؟ 25 تاریخ، 25، ٹھیک ہے، کی شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ کتنے سلام سے؟ 2 سلام سے، بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے، بعد سلام کے کلمہ طیب 100 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ، یعنی 100 دفعہ، 100 مرتبہ، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے۔ بارگاہ رب العزت سے انشاءاللہ تعالی بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ اتنی زیادہ اس نماز کی، اس شب کی جو ہے فضیلتیں ہیں،
ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، بے شمار جو ہے ثواب عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ضرور اس نماز کو ادا کرنی ہے. 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے. ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں. بعد سلام کے 70 دفعہ استغفار پڑھیں. کتنی دفعہ؟ جب سلام آپ پھیر لیں گے تو 70 مرتبہ آپ کو استغفار کرنا ہے. یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت افضل ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اگین جو ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت کی ہے. ٹھیک ہے، 2 سلام سے پڑھنا ہے، اور یہ بھی گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کی طلب کرے اللہ سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. کہ 25ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورہ قدر ایک باری، اور 15 باری سورہ اخلاص پڑھنا ہے. بعد سلام کے 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے. کلمہ شہادت یعنی دوسرا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کلمہ شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا. ٹھیک ہے، جو ہماری فنگر ہوتی ہے انڈیکس فنگر اس کو بولتے ہیں، اور شہادت والی فنگر ہوتی ہے نا، تو شہادت کے معنی ہوتا ہے گواہی دینا. آپ نے اب سلام پھیرنے کے بعد 70 دفعہ آپ کو کلمہ شہادت پڑھنا ہے. یہ نماز واسطے نجات عذاب قبر بہت افضل ہے. یعنی جو ہمارے مطلب قبروں پر عذاب جو پڑتے ہیں اس سے نجات کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے. اور اس نماز میں، یہ نماز جو ہے 2 رکعت کی ہے، جس میں آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک باری سورہ قدر اور 15 باری سورہ اخلاص پڑھنا ہے. سلام کے بعد آپ کو 70 مرتبہ 70 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ شہادت. تو آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت، اس نماز کی فضیلت سے جو ہے جو عذاب قبر ہے اسے نجات فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ رہی تیسری شب کے بارے میں. آج ہم نے اس کے بارے میں مکمل کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے اپنی چوتھی شب قدر کو مکمل کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. یہ رمضان المبارک کا جو یہ پیور ایک ہے نا، پاک مہینہ ہے، اس میں لوگ اپنے گناہوں کی بخشش کر سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نیکیوں کی طرف آ سکیں، دین کی طرف آ سکیں. آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے. اور ایک چیز اور، اگر آپ کو کوئی چیزیں معلوم پڑتی ہیں، اگر جس کے پاس نالج ہے، علم ہے، لیکن عمل نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، عمل کریں اسے. ٹھیک ہے، تب یہ ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس علم ہے تو عمل ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک، آج کے لیے اتنا ہی. ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.